على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعہ رات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع گواہ بنوں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کی فرضیت کا تذکرہ فرمایا ہے چنانچہ خداوند تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو اس ذات پاک جلا وعلا کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں ہمیں رمضان المبارک کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ اور اس مہینے کا دوسرا جمعہ ہم سب کو اللہ پاک نے نصیب فرمایا ہے یہ وہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کی ہر رات ایک منادی آسمان سے طلوع صبح تک یہ ندا کرتا رہتا ہے کہ خیر کے چاہنے والے خوش ہو جا اے برائی کے چاہنے والے روک جا اور عبرت حاصل کر علاوہ اس کے ساری رات آوازیں آتی رہتی ہیں ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کر دیا جائے ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی ہر رات میں افطار کے وقت 60,000 گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے غنیت الطالبین میں حضرت پیران پیر روشن ضمیر پیر سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رمضان کا معنی ہے گرمی کی شدت گویا کہ جو بھی کوئی اس مہینے کا احترام کرے گا اس کے روزے رکھے گا اس میں تسبیح تحلیل اور عبادت خدا کرے گا تو فضل خداوندی اور رحمت الہی سے اس کے تمام گناہ اس طرح جل جائیں گے جس طرح لکڑی آگ میں اور وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا
لفظ رمضان کے کل 5 حروف ہیں۔ را سے مراد رضا الہی ہے، میم سے مراد محبت خداوندی، ضاد سے مراد ہے ضمانت خداوندی، الف سے مراد ہے الفت خداوندی، اور نون سے مراد ہے نور الہی۔ یعنی جب یہ مہینہ آتا ہے تو مومنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس قدر فضل و کرم ہوتا ہے کہ جو بندہ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس میں عبادت و ریاضت کرتا ہے، اس کا ادب و احترام کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو جاتا ہے اور اس کے سے محبت بھی فرماتا ہے، اس کو اپنی زمان میں بھی لے لیتا ہے اور اس سے الفت و مہربانی بھی فرماتا ہے، اور اس کو اپنے کرم سے اپنے نور سے منور بھی فرماتا ہے۔ اے ماہ رمضان اللہ دے احسان دا، لٹ لے رب دیاں رحمتاں مسلمان اس مہینے وچ۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دنوں میں ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو تم پر عظمت و برکت والا مہینہ سایہ فگن ہوا ہے، جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جعل اللہ صیامہ فریدتن، جس کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیے ہیں اور اس کی رات کا قیام نفل بنایا ہے۔ جو شخص اس ماہ میں نفلی نیکی کرے گا تو گویا اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور جو اس ماہ مبارک میں ایک فرض ادا کرے گا تو کانا کمن ادا سبعین فریدتن فیہا بسواہ، وہ ایسا ہوگا جیسے کسی دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ ایک نیکی کی 70 ملے نیکیاں، ایک نیکی کی 70 ملے نیکیاں، اس عبادت کا 70 گنا اجر ہے۔ روزہ داروں کی رمضان میں قسمتیں بے شبہ بے گما اوج پر آ گئی۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غربا کی غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور اس کو روزے دار اور اس روزے دار جتنا ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کمی ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ نہیں پاتا، یعنی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ افطار کروا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب اس کو بھی دے گا جو روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروا۔ جو روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا پلائے گا، اسے اللہ تبارک و تعالی میرے حوض کوثر سے وہ پانی پلائے گا کہ جس سے کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول 10 دن اول حصہ رحمت، درمیانی 10 دن مغفرت اور آخری عشرہ یعنی آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو اس مہینے میں اپنے ماتحت سے کام میں تخفیف کرے، یعنی اپنے جو کام کرنے والے نوکر ہیں ان سے کام میں اگر کمی کرے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی بخش دے گا اور آگ سے نجات عطا فرمائے گا۔ ایک نیکی کی 70 ملے نیکیاں، عبادت اس عبادت کا دگنا اجر ہے۔ روزہ داروں کی رمضان میں قسمتیں بے شبہ بے گما اوج پر آ گئی۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان سنا ہے
کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینے میں فرض پڑھنے کے برابر ہے، تو تراویح نفل ہے۔ اب مرضی ہے کہ کوئی 8 تراویح پڑھتے ہیں یا اس سے کوئی کم بھی پڑھتے ہیں، بہرحال اگر کوئی 8 پڑھے گا تو 8 فرضوں کا ثواب ہے، اگر کوئی 20 پڑھے گا تو اس کو 20 فرضوں کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد 20 تراویح پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، اولیاء اعظام کی سنت ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے باوجود ہر چیز موجود ہونے کے صبح سے لے کر شام تک خود پر کھانے پینے کی پابندی لگائی جاتی ہے، اسی کا نام تو صبر ہے، اور صبر کا اجر جنت ہے۔ مگر بعض بدقسمت لوگ ہیں، وہ بھی ہیں جو ہٹے کٹے ہونے کے باوجود رمضان کے روزے نہیں رکھتے، رمضان کی بے حرمتی کرتے ہیں اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، گلی گلی کوچے کوچے کھلے بندوں کھاتے پیتے پھرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھنے تو درکنار، اس کا احترام تک نہیں کرتے۔ آئیں دیکھیں جن لوگوں نے اپنے نفس پر پابندی لگائی تو وہ وقت کے ولی کامل بن گئے۔ حضرت علی احمد صابری کلری رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ اپنے لخت جگر کو لے کر اپنے بھائی خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں بھائی جان یہ میرا لخت جگر علی احمد آپ کے سپرد ہے، میں اسے تعلیم و تربیت کے لیے آپ کے پاس لائی ہوں۔ بابا صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر چلتے وقت بہن نے بھائی سے کہا کہ میرا نور نظر شرم و حیا کا پتلا ہے، منہ سے کبھی کچھ نہیں مانگتا، میرے بچے کو بھوک پیاس کی تکلیف نہ ہونے دینا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے مخدوم صاحب کو بلا کر ان کے سامنے حکم دیا کہ کل سے لنگر کھانے کی تقسیم تمہارے سپرد کرتے ہیں، صبح سے لنگر تم ہی تقسیم کیا کرو۔ یہ سن کر آپ کی والدہ ماجدہ خوش ہوئی اور واپس چلی گئی۔ اس کے بعد تقریباً 12 سال کے بعد دوبارہ آئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ لخت جگر کا جسم انتہائی نحیف لاغر ہو چکا ہے، رنگ پیلا پڑ گیا ہے۔ پوچھا بیٹا کیا تیرے ماموں نے تجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا؟ آپ خاموش رہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے بہن کی طرف دیکھا کہ وہ حسرت زدہ نگاہوں سے بھائی کا چہرہ دیکھ رہی ہے، تو خواجہ صاحب نے فرمایا بہن میں نے تو تمہارے سامنے لنگر کھانے کا انتظام اس کے سپرد کر دیا تھا، اس سے پوچھ کہ اس نے کھانا کیوں نہیں کھایا۔ جب ماں نے دریافت کیا کہ بیٹا آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا تو جواب دیا بے شک آپ نے لنگر تقسیم کرنے کو کہا تھا، کھانے کے لیے نہیں کہا تھا، اسی دن سے آپ کا لقب صابر ہو گیا، صابر کلیر رحمت اللہ علیہ۔ حضرات محترم یہ تھا بزرگوں کا تقوی کہ جب تک کھانے کے لیے نہ کہا گیا 12 سال بھی گزر گئے مگر کوئی چیز نہ کھائی، 12 سال تک کچھ نہ کھایا۔ لیکن ہمارا جو حال ہے کہ اول تو روزہ رکھتے ہی نہیں ہے، اگر رکھ لیں تو لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ یار روزہ بہت لگا ہوا ہے۔ کوئی پوچھنے والا ہو تو پوچھے کہ ارے بھائی تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہے، اور بتاتا لوگوں کو پھرتا ہے کہ مجھے روزہ بہت لگا ہے۔ سامعین میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا ہے۔ پھر فرمایا گیا بشہر المواسط، یہ غمخواری ہمدردی ایثار کا مہینہ بھی ہے، یعنی اگر کوئی غریب ہو تو اس کا خیال رکھو، اسے کھانا کھلاؤ، اس کی مدد بھی کرو۔ غریبوں کی غمخواری کا مہینہ ہے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، جو روزہ رکھتے ہیں ان کی شان سبحان اللہ۔
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن ماہ رمضان میں بیدار ہوتا ہے صبح سحری کرنے کے لیے یا ویسے عبادت کرنے کے لیے یا تہجد پڑھنے کے لیے جب اٹھتا ہے بیدار ہوتا ہے تو اس سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اٹھ خدا تجھ پر رحم کرے. بس جب وہ اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کا بستر اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے, اے اللہ اس کو جنت کے بلند بستر عطا فرما. اور جب وہ کپڑے پہنتا ہے تو وہ اس کے لیے کپڑے دعا کرتے ہیں, اے اللہ اس کو جنت کے جوڑے عطا فرما. اور جب وہ جوتا پہنتا ہے تو وہ اس کے لیے جوتا دعا کرتا ہے, اے اللہ اس کے قدم کل صراط پر ثابت رکھنا. اور جب وہ برتن لیتا ہے تو وہ اس کے لیے برتن دعا کرتا ہے, اے اللہ اس کو جنت کی انجوریں عطا فرما. اور جب وہ وضو کرتا ہے تو پانی وضو کے لیے جب لیتا ہے تو وہ پانی بھی دعا کرتا ہے, اللہ اس کو گناہوں خطاؤں سے پاک صاف فرما. اور جس وقت کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بیت اللہ یعنی کعبہ اللہ شریف اس کے لیے دعا کرتا ہے, اے اللہ اس کی لحد کو روشن کر دینا اور اس کی قبر کو منور کر دینا. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو فرماتا ہے, اے میرے بندے اب تیری طرف سے دعا ہے اور میری طرف سے قبولیت ہے. اور ایک دوسری حدیث پاک میں ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے, روزے دار کی نیند بھی عبادت ہے, اور اس کی سانسیں تسبیح ہیں, اس کی دعا قبول ہے, اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کے عمل دگنے ہو جاتے ہیں. الغرض رمضان شریف کا مہینہ ہمارے لیے رحمت ہی رحمت, برکت ہی برکت ہے. پیارے دوستو, جو روزے رکھتے ہیں تکلیف ہوتی ہے, بے شک ہوتی ہے تکلیف روزہ رکھنے سے. مزدور آدمی کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے جو روزہ رکھ کر کام کرتے ہیں, لیکن اس کی فضیلت بھی بڑی ہے, اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. جتنی روزے کے اندر تکلیف زیادہ ہوگی اتنا اجر و ثواب بھی بڑھ جائے گا. حضرات محترم, میں نے شروع میں قرآن مجید کی جو آیات کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو روزے رکھنے کا حکم فرمایا ہے کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. یہ تو ہے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد. اب اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جو بھی ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان شریف کے روزے رکھے گا اس کے صدقہ یعنی پچھلے گناہ سب بخش دیے جاتے ہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں, ایک خوشی افطار کے وقت ہے, دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت. حضرات محترم, اسی حدیث شریف کی تائید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی سماعت فرمائے. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ اے میرے مالک مولا, جو تو نے عظمت و شان مجھے عطا فرمائی ہے میرے سوا تو کسی کو نہیں دی, کیونکہ تو نے مجھ سے کلام کیا ہے, مجھ سے بات کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, اے میرے پیارے کلیم, بے شک یہ درست ہے, صحیح ہے, مگر سب سے آخر میں میرا محبوب آئے گا اور اس کی امت کی یہ شان ہوگی کہ وَآفَا أَكُونُ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ مِنْكَ, میں تجھ سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ میرے کلیم, تجھ سے میں کلام کرتا ہوں, جب میں تجھ سے بات کرتا ہوں تو میرے اور تیرے درمیان 70,000 پردے حائل ہوتے ہیں. فَإِذَا سَمْتُ أُمَّةً مُحَمَّدٍ, فَإِذَا سَمَتْ أُمَّةُ محمد, بس جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت روزہ رکھے گی سارا دن وہ بھوک پیاس سے کاٹیں گے اور ان کے رنگ پیلے پڑ جائیں گے, مگر جب افطاری کا وقت ہوگا تو میں افطاری کے وقت ان تمام پردوں کو اٹھا دوں گا. رات محترم, یاد رہے کہ جس طرح رمضان شریف میں روزے رکھنے
کی فضیلت ہے، یوں ہی نماز تراویح پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ کسی نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان شریف میں نماز تراویح پڑھنے کی فضیلت پوچھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک کی پہلی رات کو ایمان والا گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جب دوسری رات آتی ہے وہ نماز تراویح پڑھتے ہیں، پھر اس کے والدین کے تمام گناہ بخش کیے جاتے ہیں، اور جب تیسری رات آتی ہے تو عرش معلیٰ سے اس کو ایک فرشتہ اس کے گناہوں کی بخشش کی خوشخبری سناتا ہے، اور جب چوتھی رات کو نماز تراویح پڑھتے ہیں تو اس کو تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور جب پانچویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اس شخص جتنا ثواب عطا فرماتا ہے جس نے مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی میں نماز ادا کی ہو، اور جب چھٹی رات آتی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی اس شخص جتنا ثواب عطا فرماتا ہے جس نے بیت المعمور کا طواف کیا ہو، اور اس کے لیے تمام پتھر ڈیلے استغفار کرتے ہیں۔ اور جب ساتویں رات آتی ہے تو یہ نماز تراویح پڑھتے ہیں، ان کو اتنا ثواب ملتا ہے جس نے فرعون حامان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور جب آٹھویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب نویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے محبوب کی غلامی میں لکھ دیتا ہے، اور جب 10ویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا آخرت کی بہتری عطا فرماتا ہے، اور جب 11ویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، جب 12ویں رات آتی ہے تو ان کو عبادت کے عوض قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، اور 13ویں رات کی فضیلت یہ ہے وہ کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں اس حال میں آئیں گے کہ وہ تمام برائیوں سے محفوظ ہوں گے، اور 14ویں رات یعنی جو آج کی رات آئی ہے جو تراویح پڑھے گا، اس کی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کی نماز تراویح پڑھنے کی فرشتے گواہی دیں گے، اور جب 15ویں رات آئی تو تمام فرشتوں نے اس پر درود بھیجا، اور جب 16ویں رات آتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے، جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے اور خوشخبری لکھ دیتا ہے، اور جب 17ویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے انبیاء کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب 18ویں رات آتی ہے تو ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، نماز تراویح ادا کرنے والے اللہ تعالیٰ تجھ سے اور تیرے والدین سے راضی ہو گیا۔ اور جب 19 کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے، اور جب 20 کی رات آتی ہے تو اللہ تعالی شہداء صالحین کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے، اور جب 21 کی رات آتی ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں نور کا ایک گھر بنا دیتا ہے۔ یہ نماز تراویح پڑھنے کی فضیلت، ہر رات کی الگ الگ فضیلت ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو فرما رہے ہیں۔ اور جب 22ویں رات آتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ یہ انعام دیتا ہے کہ وہ قیامت کے تمام پریشانیوں اور غم سے محفوظ ہوگا، اور بارگاہ الہی میں بخشا ہوا آئے گا، اور جب 23 کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنا دیتا ہے، اور 24ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 24 دعائیں قبول فرما دیتا ہے، اور جب 25 کی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے قبر کا عذاب اٹھا لیتا ہے، اور جب 26ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب 27 کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس شان سے نوازتا ہے کہ وہ قیامت کے دن پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا، اور جب 28 کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، اور جب 29 کی رات آتی ہے یہ تراویح پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو 1000 مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب 30 کی رات آتی ہے نماز تراویح پڑھنے والے کے لیے عوض میں اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن فرمائے گا اے میرے بندے یہ جنت کے میوے تیرے لیے آئیں، جہاں سے دل چاہے کھا لے
اور یہ آب کوثر جتنا چاہے پی لے. انا ربک وانت عبدی، میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ تو تھے فائدے روزے رکھنے اور نماز تراویح ادا کرنے کی فضیلتیں. کتنی برکتیں ہیں یار. جو روزہ نہیں رکھتا وہ کتنا بد قسمت ہے، بد نصیب ہے. یہ سوچتا ہے کہ چلو آئندہ رمضان آئے گا پھر روزہ رکھ لیں گے. یار آئندہ رمضان کس نے دیکھا ہے؟ ایک سانس آیا دوسرے سانس کا پتہ ہی نہیں ہے، بھروسہ ہی نہیں ہے. یہ بڑا آکڑو خان بنا پھرتا ہے کہ میں بڑا جوان ہوں. ارے تیری جوانی برباد ہو جائے گی جب تم خالی ہاتھ نیکیاں لے کر نہیں جائے گا قبر میں. تب تجھے پتہ چلے گا کہ یار میں نے بہت غلطی کی ہے. ابھی وقت ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی تیرے پاس موقع ہے. جو کرنا ہے کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے. ارے گناہ کرنے والے رک جا، عبرت حاصل کر لے ان لوگوں سے جو چلتے پھرتے اچانک موت کا شکار ہو جاتے ہیں. ارے عقل کے اندھے تو نے دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے، چنگا بھلا انسان چلتا چلتا اچانک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، مر جاتا ہے اور شام کو قبر میں چلا جاتا ہے. ارے تیری آنکھوں پر کیسے پردے پڑے ہوئے ہیں؟ کیسا تو بے عقل ہو چکا ہے؟ رمضان شریف کے اندر بھی گناہ، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. پیارے دوستو، رمضان شریف قسمت سے ملا ہے تو اس کو عبادت میں گزارو، نیکیوں میں گزارو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر بھی فرمایا آمین. جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے 3 مرتبہ آمین فرمانے کی کیا حکمت ہے؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ابھی جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اس نے روزے نہ رکھے تو وہ ہلاک و برباد ہو گیا. پھر میں نے کہا آمین. پھر انہوں نے کہا کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کی خدمت نہ کی تو وہ بھی ہلاک ہو گیا. بس میں نے کہا آمین. پھر انہوں نے کہا کہ جس کے پاس آپ کا نام مبارک لیا گیا ہو اور اس نے آپ پر درود پاک نہ پڑھا ہو وہ بھی ہلاک ہو گیا. بس میں نے کہا آمین. حضرات محترم، ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نظام تو بدل سکتا ہے مگر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلی ہوئی بات نہیں بدل سکتا. تو آپ ذرا غور کریں، جس کے لیے بد دعا کرنے والے جبرائیل امین ہو اور آمین کہنے والے سید المرسلین ہو، پھر اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ تو خود ہی فیصلہ کر لیں کہ جو مسلمان اپنی زندگی میں رمضان مبارک کا احترام نہیں کرتا، اس کے روزے نہیں رکھتا، والدین کا ادب احترام اور ان کی خدمت نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر آپ پر درود و سلام نہیں بھیجتا، تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر آخرت میں بھی برباد ہو کر عذاب الہی میں گرفتار ہو جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بغیر کسی وجہ کے جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے گا تو ساری عمر کے روزے اس کی قضا نہیں بن سکتے اور اسے ایک روزے چھوڑنے کی سزا 9 لاکھ سال جہنم کی آگ میں جلایا جائے. ادھر ایک سگریٹ کا پھلا پڑ گیا نا، کتنا تڑے پٹتا ہے. 9 لاکھ سال جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا جو ایک روزہ چھوڑے گا. میرے نبی کی حدیث کا اگر انکار ہے تو پھر کافر ہے، پھر مسلمان ہی نہیں ہے. حدیث کو مانتے ہو نا، پھر روزے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ نمازیں کیوں چھوڑ رہے ہو؟ قرآن کی تلاوتیں کیوں چھوڑے بیٹھے ہو؟ کس کے اوپر بھروسہ کرتے ہو؟ وہ رب کریم تو رحمتیں برسا رہا ہے، تم لینے والے نہیں ہو. پھر کہتے ہیں روزی میں برکت نہیں ہے. یار سارا دن کماتا ہوں کچھ بچتا نہیں، کہاں سے بچے گا؟ عبادت تو کرتا نہیں، نماز تو پڑھتا نہیں. اللہ پاک نے ایک مرتبہ کہا ہے کہ نماز پڑھ، 2 مرتبہ کہا ہوگا، بھلا 100 مرتبہ کہا ہوگا؟ نہیں. قرآن پاک اٹھاؤ دیکھو، 700 مرتبہ رب کریم نے فرمایا کہ بندے نماز پڑھ. کتنے مرتبہ؟ 700 مرتبہ. لیکن ہمیں افسوس یہ ہے کہ ہم ایک نماز بھی نہیں پڑھتے.
اللہ کا حکم ہے 700 دفعہ نماز ادا کرو، نماز پڑھو، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے خدا کے فرمان کو بھلا دیا۔ جب ہم نے خدا کے فرمان کو بھلایا تو پھر مہنگائی بھی ایسے ہوگی، پھر تڑپیں گے، کچھ نہیں ہوگا، پھر دعائیں کریں گے، دعائیں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے۔ ہندو ہے نا، ہندو وہ اپنی پوجا نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا، یا آپ کے گوٹ میں ہے کوئی تو آپ کبھی جا کر ان کے مندر میں دیکھو، وہ بھی پوجا کرتے ہیں۔ ارے غیرت نہیں ہے تیرے پاس مسلمان، تو کیسا مسلمان ہے؟ رب تجھے 700 دفعہ بلا رہا ہے کیا نماز پڑھ، لیکن تیرے پاس فرصت نہیں ہے، تیرے پاس طاقت نہیں ہے۔ پر طاقت کیسے ہوگی؟ رب سے فرصت مانگتا ہی نہیں ہے، رب تو عطا فرما رہا ہے، لیکن تیرے پاس یہ کوشش ہی نہیں ہے کہ تو اللہ کے گھر تک آئے۔ دعا کرو اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز 5 گانا با جماعت اور ایسا اپنی مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نہیں پڑھتے ان کو اللہ پاک توفیق بخشے، اور وہ جو نہیں پڑھتے وہ بھی دعا کرے رب سے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخش دے۔ جمعے کے دن بھی آتے ہیں، فرض پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ جمعے کے دن 4 سنت پڑھنا بھی ضروری ہے، 2 جمعے کے فرض ہیں وہ بھی پڑھنا ضروری ہے مرد کے لیے، اور عورتوں کے لیے گھر میں نماز جمعہ نہیں ہے، صرف وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے جمعے کے دن بھی۔ مرد کے لیے جمعہ فرض ہے، مسجد میں آ کر جمعہ پڑھے، اور فرض کے بعد جو 4 رکعت سنت ہے وہ بھی فرض ہے، اس کو بھی لازمی پڑھنا ہے، اور 2 رکعت بعد میں ہے اس کو بھی لازمی پڑھنا ہے۔ جو نفل ہے آخری وہ پڑھ نہیں پڑھ وہ تیری مرضی ہے، لیکن یہ 4 اور 4 8 سنت اور 2 سنت آخر میں، 12 سنت 2 فرض جمعے کے فرض ہے تیرے اوپر۔ اور پڑھنا بھی ایسے نہیں کہ بس آیا اور وضو کیا نماز پڑھی، اپنا وضو بھی دیکھ، میرا وضو درست ہے، میرا غسل صحیح ہے، میں وضو کیسے کر رہا ہوں، اس کے اندر کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ اگر تجھے پتہ نہیں ہے کسی سے پوچھ لے، ابھی ٹائم ہے، وقت ہے۔ فرض کے غسل کے جو فرائض ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے، نماز کے فرائض کا پتہ ہونا چاہیے، نماز روزے کی باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ روزہ رکھنا کب ہے اور روزہ بند کیسے کرنا ہے۔ کافی مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو اذان کا انتظار کرتے ہیں، شام کو گھوگو جو بجاتے ہیں نا، وہ رمضان سے پہلے ہم نے کبھی نہیں بجایا۔ صبح کو بھی جب گھوگو بجاتے ہیں تو اسی کے اوپر روزہ بند کرنا ہے اور اسی کے اوپر کھولنا ہے، اذان کا انتظار نہیں کرنا۔ اذان تو ویسے بھی ہوتی ہے، اذان جو ہے وہ نماز کے لیے دی جاتی ہے، روزے کے لیے نہیں دی جاتی۔ اذان کا انتظار نہیں کیا کریں، جب بھی گھوگو لگے آواز آئے اسی ٹائم جو ہے نا روزہ کھول دینا چاہیے۔ اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے، روزے کے لیے نہیں دی جاتی۔ دعا کرو اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان شریف کا احترام کرنے، اس کے پورے روزے رکھنے، اور جو مسکین ہیں، غریب ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، اللہ پاک نے ان کا بھی حق رکھا ہے۔ رمضان میں کوشش کیا کرو، اپنے ارد گرد دیکھا کرو جو یتیم ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ یار تعاون کر دیا کرو۔ کافی لوگ جو ہے نا صدقہ فطر دیتے ہیں، یہ بھی بہتر ہے، لیکن اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ یار دے دیا کرو غریبوں کو، دعا لیا کرو غریب۔ ہو سکتا ہے تیری عبادت، تیری نماز قبول نہ ہو، غریب کی دعا سے تیری عبادت، تیرا روزہ، تیری نماز قبول ہو جائے۔ غریبوں کا خیال رکھا کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن اسلامی بھائیوں نے سنتے نہیں پڑھی سنتے ادا فرمائے۔